السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ماؤں بہنوں، اس ربیع الاول کے بابرکت مہینے کی نسبت سے آج ہم پہلا بیان لے کے آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور اس کو ہم نے ربیع الاول کا اصلاحی بیان، یعنی بجائے اس کے کہ بڑے جوش و جذبات والی تقریریں کی جائیں، ریکٹیفیکیشنل اسپیچ، اصلاحی بیان، کیونکہ آج کل لوگ تو جوش اور جذبہ بہت پسند کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ اس سلسلے کے چند بیانات انگلش لینگویج میں بھی ہوں گے. اللہ تعالی میرا اور آپ کا یہ بولنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. آج کے ربیع الاول کے اصلاحی بیان کا عنوان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم، یعنی اخلاق عظیم سیرت طیبہ کے آئینے میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عظیم سیرت پاک کی روشنی میں، یوں سمجھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ، اوصاف کریمہ اور خصائل شریفہ کا ذکر ہند ابن ابی حالہ نے، جو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے فرزند اور حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے ماموں ہیں، نہایت جامع اور عمدہ انداز میں کیا ہے. اور ان کے الفاظ یہ ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں امام حسن اور امام حسین کے ماموں صاحب کیا فرماتے ہیں. اب آپ کہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی اولاد نرینہ تو تھی نہیں. یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، بس اس وقت نہیں بتا رہے، ذہن میں رکھیں. جب ماموں ہم نے کہہ دیا کہ امام حسن امام حسین کے ماموں کا بیان ہے، ان کا نام ہے ہند ابن ابی حالہ. وہ کیا فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت آخرت کی فکر میں اور امور آخرت کی سوچ میں رہتے تھے، اور اس کا ایک تسلسل قائم تھا، ایک کنٹینیوٹی تھی کہ کسی وقت آپ کو چین نہیں آتا تھا فکر آخرت کی وجہ سے. اکثر طویل سکوت فرماتے، آپ بلا ضرورت کلام نہ فرماتے، گفتگو کا آغاز فرماتے تو اپنی زبان مبارک سے اچھے الفاظ ادا فرماتے، یعنی متکبروں کی طرح، جو متکبر لوگ ہوتے ہیں ان کی طرح بے توجہی اور بے نیازی کے ساتھ آدھے کٹے آدھے بیان کیے الفاظ ادا نہ کرتے،
بلکہ مکمل الفاظ استعمال فرماتے اور اسی طرح اپنی بات کا اختتام فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو اور بیان بہت صاف، واضح اور دو ٹوک ہوتا تھا، نہ اس میں غیر ضروری طوالت ہوتی تھی اور نہ زیادہ مختصر ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم مزاج اور خوش گفتار تھے، درست خو اور بے مروت نہ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی اہانت پسند نہیں کرتے تھے اور نہ اپنے لیے اہانت پسند کرتے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کسی کی انسلٹ کرتے تھے نہ اپنی انسلٹ ہونے دیتے تھے۔ آج لوگوں کا مزاج کیا ہے؟ لوگ دوسروں کی تو انسلٹ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور جب ان کی کوئی انسلٹ کرے تو پھر ناراض ہوتے ہیں۔ تو نہ اپنے لیے ذلت اور پستی پسند فرماتے اور نہ کسی اور کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمزور طبیعت کے مالک بھی نہیں تھے کہ ہر چیز گوارا فرما لیتے، بلکہ ہیبت اور رعب اور جلال اور وقار کے مختلف پہلو آپ کی شخصیت میں موجود تھے۔ اللہ کی نعمتوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی قدر کرتے تھے اور اس کو بہت جانتے تھے، خواہ کتنی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی اللہ کی نعمتوں کی برائی نہ فرماتے، کھانے پینے کی چیزوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی برائی نہیں کی اور نہ ضرورت سے زیادہ تعریف کی، اور دنیا سے متعلق جو چیز ہوتی اس پر آپ کو کبھی غصہ نہ آتا، لیکن ہاں جب اللہ کے کسی حق کو پامال کیا جاتا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلال کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی تھی، آپ اس کا بدلہ بھی لیتے۔ جہاں اللہ کے حق کا معاملہ آ گیا وہاں نرمی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں آتا تھا، نہ آپ انتقام لیتے تھے۔ جب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے، جب کسی بات پر تعجب کا اظہار فرماتے تو ہاتھ کو پلٹ دیتے، گفتگو کرتے وقت دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ساتھ ملاتے، اور غصہ اور ناگواری کی بات ہوتی تو رخ انور اس طرف سے پھیر لیتے اور اعراض فرماتے، ٹالرنس کرتے۔ خوش ہوتے تو نظریں جھکا لیتے۔ آپ کا ہنسنا زیادہ تر تبسم تھا، مسکراہٹ تھی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک جو بارش کے اولوں کی طرح پاک و شفاف اور سفید تھے ظاہر ہو جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے خاندان کے ایک فرد تھے، جن کو علم و واقفیت کے بہترین ذرائع حاصل تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جن کی نظر نفسیات انسانی اور اخلاق کی باریکیوں پر بہت گہری تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریب ترین ہستیوں میں سے تھے، اور اسی کے ساتھ وصف بیان اور منظر کشی میں بھی آپ کو بڑی قدرت حاصل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کے متعلق سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد کلامی، بے حیائی اور بے شرمی سے بہت دور تھے، اور تکلفاً بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ایسی بات سرزد نہیں ہوتی تھی۔ بازاروں میں آپ کبھی اپنی آواز کو بلند نہ فرماتے تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ عفو درگزر کا معاملہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی پر دست درازی نہیں فرمائی، سوائے اس کے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا موقع ہو۔ کسی خادم پر، کسی عورت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں آپ کو کسی ظلم و زیادتی کا انتقام لیتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کی خلاف ورزی نہ ہو اور اس کی حرمت پر اور ناموس پر آنچ نہ آئے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو پامال کیا جاتا ہو
اور اللہ کی ناموس پہ حرف آتا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے ہر شخص سے زیادہ غصہ ہوتے تھے. دو چیزیں ہمیشہ آپ کے سامنے ہوتی تھیں. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو چیزیں پیش کی جاتی تو اور ایک میں ذرا سختی ہوتی ایک میں ذرا آسانی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ آسان چیز کا انتخاب فرماتے. جب اپنے دولت خانے پہ تشریف لاتے تو عام انسانوں کی طرح نظر آتے، اپنے کپڑوں کو خود صاف کرتے، اپنی بکری کا دودھ خود دوہتے، خود نکالتے اور اپنی ضرورتیں خود سر انجام دیتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک محفوظ رکھتے، صرف اسی چیز کے لیے کھولتے جس سے آپ کو کچھ سروکار ہوتا، لوگوں کی دلداری فرماتے اور ان کو متنفر نہ کرتے. کسی قوم اور برادری کا کوئی معزز شخص آتا تو آپ اس کے لیے اعزاز و اکرام کا معاملہ فرماتے، اس کو اچھے اور اعلیٰ عہدے پر مقرر کرتے، لوگوں کے بارے میں محتاط تبصرہ کرتے بغیر اس کے کہ اپنی بشاشت اور اخلاق سے ان کو محروم فرمائیں. اپنے اصحاب کے ان کے حالات کی برابر خبر رکھتے اور لوگوں سے لوگوں کے معاملات کے بارے میں دریافت کرتے رہتے. کام کاج کیسا ہے، کاروبار کیسا چل رہا ہے، نوکری کیسی چل رہی ہے، گھر میں سب خیریت و عافیت ہے، بچے بیوی تمہارے صحت اور سلامتی کے ساتھ ہیں، کوئی تکلیف پریشانی تو نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کرام کے گھر والوں کی سب کی ہمیشہ خبرگیری فرماتے تھے. اچھی بات کی اچھائی بیان کرتے اور اس کو قوت پہنچاتے، بری بات کی برائی کرتے اور اس کو کمزور کرتے. آپ کا معاملہ معتدل اور یکساں تھا اور اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا تھا. آپ کسی بات سے غفلت نہیں فرماتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں لوگ بھی غافل نہ ہو جائیں اور اکتا نہ جائیں. نہ حق کے معاملے میں کوتاہی فرماتے نہ حد سے آگے بڑھتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جو لوگ بھی رہتے تھے وہ سب سے اچھے اور منتخب لوگ ہوتے تھے. کیوں نہ ہوں، آپ کے ارد گرد ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر ہیں اور کیا کہنا چاہیے اصحاب کرام اور اہل بیت عظام ہوتے تھے. آپ کی نگاہ میں سب سے افضل وہ تھا جس میں خیر خواہی اور اخلاق عام ہو. سب سے زیادہ قدر و منزلت اس کی تھی جو غمخواری اور ہمدردی اور دوسروں کی مدد اور معاونت میں سب سے آگے ہو. خدا کا ذکر کرتے ہوئے کھڑے رہتے تھے، خدا کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھتے تھے. جب کہیں تشریف لے جاتے تو مجلس ختم ہوتی تو اس جگہ تشریف رکھتے اور اس کا حکم بھی فرماتے. آپ اپنے حاضرین مجلس اور ہم نشینوں میں ہر شخص کو اپنی توجہ میں پورا حصہ دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریک مجلس یہ سمجھتا تھا کہ اس سے بڑھ کر آپ کی نگاہ میں اور کوئی نہیں ہے. کوئی شخص آپ کو کسی غرض سے بٹھا لیتا یا کسی ضرورت میں آپ سے گفتگو فرماتا تو نہایت صبر و سکون کے ساتھ اس کی پوری گفتگو سنتے، یہاں تک کہ وہ شخص خود ہی بات مکمل کر کے رخصت ہو جاتا، چلا جاتا. اگر کوئی شخص آپ سے کچھ سوال کرتا، کچھ مدد چاہتا تو بغیر کسی تاخیر کے اس کی ضرورت پوری کیے بغیر اس کو واپس نہ فرماتے تھے، یا کم از کم نرم و شیریں لہجے میں اس کا جواب دیتے. آپ کا حسن اخلاق تمام لوگوں کے لیے وسیع اور عام تھا، گویا آپ ان کے حق میں باپ ہو گئے تھے. تمام لوگ حق کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں برابر تھے. آپ کی مجلس علم و معرفت، شرم و حیا، صبر اور امانت داری کی مجلس تھی. نہ اس میں آوازیں بلند ہوتی تھیں، نہ اس میں کسی کے عیوب بیان ہوتے تھے، نہ کسی کی عزت و ناموس پر حملہ ہوتا تھا، نہ کسی کی کمزوریوں کی تشہیر کی جاتی تھی.
سب کے سب ایک دوسرے کے مساوی تھے، برابر تھے، اور صرف تقوی کے لحاظ سے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہوتی تھی۔ حاجت مند کو، ضرورت مند کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے، مسافر اور نئے آنے والوں کی حفاظت کرتے اور اس کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمہ وقت کشادہ دلی اور تبسم کے ساتھ رہتے تھے، نہایت نرم اخلاق، نرم پہلو تھے، نہ طبیعت کے سخت تھے، نہ سخت بات کہنے کے عادی تھے، نہ چلا کر بولنے والے عام لوگوں میں سے تھے، نہ کسی کو عیب لگانے والے تھے، نہ تنگ دل تھے، نہ بخیل تھے۔ جو بات آپ کو پسند نہ آتی اس سے تغافل فرماتے، یعنی اس کا مطلب یہ اس کو نظر انداز کرتے، اس پر گرفت نہ فرماتے، اور صراحتاً اس سے مایوس بھی نہ فرماتے اور اس کو جواب بھی نہ دیتے۔ تین باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ رکھا ہوا تھا، بچا کر رکھا ہوا تھا۔ ایک جھگڑے سے، دوسرے تکبر اور غرور فخر سے، تیسرے غیر ضروری لا یعنی فضول کاموں سے۔ لوگوں کو بھی تین باتوں سے آپ نے بچا رکھا تھا، نہ کسی کی برائی کرتے تھے، نہ اس کو عیب لگاتے تھے، نہ اس کی کمزوریوں اور پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف وہ کلام فرماتے تھے جس پر آپ کو ثواب کی امید ہوتی تھی۔ جب گفتگو کرتے تھے تو مجلس کے شرکاء ادب سے سر جھکا لیتے تھے، گویا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سب کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ جب آپ خاموش ہو جاتے تب یہ لوگ بات کرتے، آپ کے سامنے کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرتے۔ اگر آپ کی مجلس میں کوئی شخص گفتگو کرتا تو باقی تمام لوگ خاموشی سے اس کی بات سن لیتے، یہاں تک کہ وہ شخص اپنی بات ختم کر لیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہر شخص کی گفتگو کا وہی درجہ ہوتا تھا جو ان کے پہلے آدمی کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پہلے جس نے بات کی اس کی بات غور سے سن لی، بعد میں جس نے بات کی اس کی بات پر توجہ نہیں دی، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ جس بات سے سب لوگ ہنستے تھے اس پر آپ تحمل کا مظاہرہ فرماتے تھے، یہاں تک کہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ جب کسی حاجت مند کو پاؤ تو اس کی مدد کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تعریف میں اسی شخص کی بات کو قبول فرماتے جو حد اعتدال میں رہتا، ایگزیجریٹ نہ کرتا۔ کسی کی گفتگو کے دوران آپ بات نہ کرتے، کسی کی بات نہ کاٹتے۔ ہاں اگر وہ شخص حد سے بڑھنے لگتا تو اس کو منع فرما دیتے یا مجلس سے اٹھ کر اس کی بات کو قطع فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ فراخ دل، کشادہ قلب، راست گفتار، نرم طبیعت اور معاشرت و معاملات میں نہایت کریم تھے۔ جو پہلی بار آپ کو دیکھتا وہ مرعوب ہو جاتا، آپ کی صحبت میں جو رہتا وہ آپ پر فریفتہ اور آپ کا دل دادا ہو جاتا۔ آپ کا ذکر خیر کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے آپ سے قبل، آپ سے پہلے اور آپ کے بعد نہ کسی کو دیکھا نہ سنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس جمال و کمال سے آراستہ فرمایا تھا۔ آپ کو محبت و دلکشی اور رعب و ہیبت کا حسین اور جمیل پیکر بنایا تھا۔ ہند ابی حالہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خوددار، باوقار اور شان و شوکت کے حامل تھے۔ دوسروں کی نگاہوں میں بھی آپ نہایت پرشکوہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور، آپ کا چہرہ مبارک 14ویں کے رات کے
14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا تھا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانہ قد کے تھے، میں نے ایک مرتبہ آپ کو سرخ قبا میں دیکھا، سرخ لباس میں دیکھا، اس سے اچھی کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانہ قد کے تھے، طول کی طرف کسی قدر مائل، رنگ نہایت گورا، ریش مبارک یعنی بال مبارک نہایت سیاہ، دہانہ نہایت متناسب اور حسین، آنکھوں کی پلکیں دراز، چوڑے شانے۔ آخر میں کہتے ہیں کہ میں نے آپ جیسا آپ سے پہلے یا آپ کے بعد کسی کو نہیں دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے ساتھ تعلق، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت، نبوت، محبوبیت اور حسن انتخاب سے نوازا تھا اور آپ کے اگلے پچھلے خطاؤں سے درگزر کیا تھا، لیکن آپ عبادت میں سب سے زیادہ کوشاں اور عبادت میں سب سے زیادہ مشتاق، عبادت کے سب سے زیادہ مشتاق تھے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفل نمازوں میں اتنی دیر کھڑے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پر ورم آ گیا، سوج گئیں۔ عرض کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم عن الخطا ہیں۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ام المؤمنین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت میں پوری رات گزار دی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ایک آیت میں صبح کر دی، اتنی دفعہ اس کو تلاوت کیا، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے میرے مولا اگر تو ان کو عذاب دے، ان بندوں کو، تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف فرما دے تو تو غالب حکمت والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بھی بیان فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزے رکھتے تو اس کی اتنی کثرت کرتے، اتنی کثرت سے روزے رکھتے کہ ہم لوگ یہ کہتے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب روزے ہی رکھتے رہیں گے۔ جب روزے سے نہ ہوتے تو ہم یہ سوچتے شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ نہیں، شاید کل رکھ لیں، شاید پرسوں رکھ لیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل میں مشغول دیکھنا چاہتا تو دیکھ سکتا تھا، اسی طرح نیند کی حالت میں دیکھنا چاہتا تب بھی دیکھ سکتا تھا۔ کوئی پروٹوکول، کوئی پردہ، کوئی گارڈ، کچھ نہیں۔ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مصروف ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، اور رونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے ایسی آواز نکل رہی تھی جیسے ہانڈی دیگچی چولہے کے اوپر ابل رہی ہو۔ جب سالن یا پانی ابلتا ہے تو اس میں ابلنے کی جو آواز آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے سوا کسی اور چیز سے تسلی نہ ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد بھی نماز کے مشتاق اور منتظر رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بیان ہے کہ جب کوئی پریشانی کی بات درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی رات کو تیز ہوائیں چلتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے آتے، یہاں تک کہ ہوا تھم جاتی۔ اگر فلک پہ، آسمان پہ کوئی تغیر ہوتا، سورج گرہن یا چاند گرہن رونما ہوتا تو آپ نماز کی طرف رجوع فرماتے اور نماز سے پناہ حاصل کرتے، یہاں تک کہ چاند گرہن یا سورج گرہن ختم ہو جاتا اور مطلع صاف ہو جاتا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ہر وقت مشتاق رہتے تھے. اس کے بغیر آپ کو اطمینان و سکون حاصل نہ ہوتا تھا. جب تک آپ نماز نہ پڑھ لیتے آپ کے اوپر پریشانی، بے کلی، بے چینی کی کیفیت برقرار رہتی تھی. آپ کبھی اپنے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، بلال نماز کا اہتمام کرو اور ہمارے لیے سکون کا سامان کرو. یعنی نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان دو، اقامت کہو، ہم نماز میں کھڑے ہو جائیں اور ہمیں سکون حاصل ہو جائے. جہاں تک درہم و دینار یعنی دنیا کے مال و اسباب کا تعلق ہے، الفاظ کا بڑے سے بڑا ذخیرہ، اعلیٰ درجے کی قادر الکلامی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس کی صحیح حیثیت کو پوری طرح بیان نہیں کر سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمانی اور ربانی مدرسے کے بوریا نشین، عرب و عجم میں ان کے شاگردوں کے شاگرد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت اور تابعین تبع تابعین، انہوں نے کبھی درہم و دینار کو، کبھی مٹی کے ریزوں اور پتھر کی کنکریوں سے زیادہ وقعت نہیں دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کی زاہدانہ زندگی، متاع دنیا سے بے وقعتی، دوسروں پر اپنا مال خرچ کرنے کا شوق اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دینے کا ذوق، یہ استغنا اور سخاوت و بے نیازی کے ایسے واقعات ہیں جو تاریخی طور پر ثابت ہیں اور ان سے انسانی عقل حیران اور پریشان رہ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا جب یہ حال ہے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کے امام ہیں، مرشد ہیں، رہنما ہیں اور خیر و تقوی، فضیلت و تقوی اور صلاح میں ان کے مربی اور معلم ہیں، اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مشہور قول ہے جو آپ کی پوری زندگی کا مرکزی نقطہ اور محور کہا جا سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، مالی ولد دنیا وما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکھا. مجھے دنیا سے کیا سروکار، میرا دنیا سے اتنا ہی واسطہ ہے جیسے کوئی مسافر راہ میں تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں دم لے کر پھر اپنی راہ لے لے اور اس کو چھوڑ کر چل دے. مسافر سائے دار درخت کے نیچے کتنی دیر بیٹھے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چٹائی پر اس حالت میں لیٹے ہوئے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک پر نشانات پڑ گئے تھے. یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا بات ہے، تمہاری آنکھوں سے آنسو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ برگزیدہ ہیں. اے اللہ کے رسول، قیصر و کسریٰ عیش کر رہے ہیں، آپ امام الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ چٹائی پہ لیٹے ہیں اور چٹائی کے نشانات آپ کے بدن پہ پڑ گئے. یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا، اے ابن الخطاب، کیا تمہیں شک ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کی زندگی کے سارے مزے یہی دے دیے گئے ہیں. فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. اے اللہ، اصل زندگی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وہ طرز معیشت یا وہ معیار زندگی نہ صرف اپنے لیے ناپسند فرماتے تھے بلکہ اپنے اہل بیت کے لیے بھی اس کے روا نہ تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تھی اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کا رزق بقدر ضرورت ان کو عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے لیے وسعت رزق کی دعا فرمائی، لیکن اپنے آل کے لیے، اپنے اہل بیت کے لیے کہ یا باری تعالیٰ ان کو صرف اتنا دے جو ان کی ضرورت پورا کر دے، ان کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا مانگنا نہ پڑے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں ابو ہریرہ کی جان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کبھی متواتر 3 دن تک گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کر نہ کھا سکے، یہاں تک کہ اس دنیا سے پردہ فرما لیا. اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علینا معہم. اللہم بارک علی محمد وعلی اہل بیتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علینا معہم. صلوات اللہ و صلوات المؤمنین علی محمد النبی الامی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.